آنکھ میں حیا نہیں، اس آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آنسو خشک ہو گئے، دل سخت ہو گیا ہے، دل کالا ہو گیا ہے، الٹا پیالہ ہو گیا ہے، اس پہ نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ زن آلود ہو چکا ہے۔ اب آنکھیں اگر سخت نہیں ہوگی، دل اگر سخت نہیں ہوگا اور آنسو خشک نہیں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں اور کیا ہوگا؟ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ میں نے میسج کیا ساتھیوں کو تو ایک نے فوراً واپس مجھے میسج بھیجا، قاری صاحب رونا نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ تو جس کو رونا نہیں آتا نا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اپنے گھر میں ایک یتیم کو پالے، قبرستان کے چکر لگائے، ہاسپٹل کی ایمرجنسیوں میں جا کے دیکھے لوگوں کا حال کیا ہے۔ یہ تو کہہ لیں کہ ظاہری سے اعمال ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے اور کثرت سے رب کا ذکر کرے، یہ کام آپ شروع کر دیں۔ میں ایتھینٹک بات کر رہا ہوں اور نبی کائنات کی باتوں کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا دل اتنا نرم ہو جائے گا کہ آنکھ کا آنسو بعد میں گرے گا، اللہ پوری زندگی کے گناہ پہلے معاف فرما دیں۔ ایک فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روک جاتی ہے، جن چیزوں سے شریعت نے روکا، خشت ان محارم اللہ، نہیں دیکھتی وہ کسی ایسی چیز کو جس سے اللہ نے روکا ہوا ہوتا ہے، یہ آنکھ بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اور ایک وہ آنکھ جو مرد مجاہد کو اللہ عطا کرتا ہے، عین حرست فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں پہرا دینے والی آنکھ، ایک دن کا پہرا، ایک دن کا پہرا۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کائنات کے اعمال ایک طرف، پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، فرمایا کائنات کی وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دفعہ پہرا دے لیتی ہے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتے ہیں۔ نظریں نہیں اٹھائی اس باحیا عورت نے، نظریں جھکا کے بڑے باادب طریقے سے آگے پتہ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان کی فراست کو بھی سلام ہے۔ نوجوان بیٹھا ہو، کوئی نہ ہو، چٹیل میدان ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس کے پاس ایک نوجوان لڑکی آ رہی ہو، شیطان کیا ورگلاتا ہے، اس کو کیا ڈالتا ہوگا اس کے دماغ میں۔ بچی دور سے بولنے لگی اور فرمایا ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، میں باپ کے کہنے پہ آئی ہوں۔ عزت والیاں اپنے باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی، عزت والی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ حیا کا تقاضا بھی ہے اور اسلام اس کا متقاضی بھی ہے۔ فرمایا او عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھر میں رہا کرو، بغیر ضرورت اور بغیر مجبوری کے کسی عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر اجازت کے گھر سے نکل جاتی ہے، جب تک واپس نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ استشرفہ الشیطان، فوراً شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آج یہ کہتی ہے اچھا میرا خاوند مجھے روکتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ بڑی سختی کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ آپ کا میڈیا تو چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ معاشرہ یہاں پہ کھڑا کر دے کہ نعوذ باللہ بچہ پیدا ہو تو پتہ نہ چلے یہ بچہ کس کا ہے۔ آج عورتوں کا بھی یہی مزاج بن گیا، وہ سمجھتی ہیں یہ سختیاں ہیں، یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ تیری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور پوری دنیا کے ادیان میں ایک دین اسلام ایسا دین ہے جو جتنی عزت اور غیرت کی اور حمیت کی اور انسان کے نسب کی حفاظت کرتا ہے، کائنات میں کوئی دین نہیں کرتا۔ نہ نکلا کریں، اور بالخصوص اس عالم میں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کہا میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا لیا جزیہ کا اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو اجر دینا چاہتا ہے، بدلہ دینا چاہتا ہے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں حیا دے تو وہی۔ یہ آگے چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے ہوا چلی، اس کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹا تھا۔ آج تو ہے نا شلواریں اٹھائی ہوئی ان عورتوں نے اور مردوں نے نیچے پھینکی ہوئی، یعنی ہمارے مزاج ہی الٹ ہو گئے۔
اللہ کے نبی نے مردوں کو کہا تھا شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھو، وگرنہ یہ حصہ جہنم کا ایندھن ہے، نعوذ باللہ۔ اور عورتوں نے تو اپنے پورے جسم کو لپیٹ کے رکھنا ہوتا ہے، کہا کتنا نیچے رکھیں۔ سنو باحیا عورتوں کے پیغام، سنو عزت والی عورتوں کے پیغام۔ ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے نبی ہم کتنا کپڑا نیچے رکھیں جو زمین پہ گھسٹے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرن، تمہارا پاؤں سے نیچے ایک بالشت کپڑا ہونا چاہیے، اتنا زمین پہ گھسٹنا چاہیے۔ تو اماں جی فرمان لگی اذن اگر ہم نے اتنا سا کپڑا نیچے رکھا نا تو ہمارے پاؤں کی پنڈلیاں ننگے ہونے کا خطرہ ہے، آپ ہمیں زیادہ کپڑا لٹکانے کی اجازت دے دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اتنا لٹکا لیا کرو۔ آج کی عورتیں کیا کرتی؟ ایک ہاتھ کپڑا لٹکا لو، عزت کی حفاظت اس میں ہے، تیرے پاؤں پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور سنیے کسی کہنے والے نے کمال کر دی بات، کہا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جگہ جگہ کی مٹی منگوائی تھی فرشتوں سے اور فرمایا آدم کو پیدا کرو، مختلف مٹی لگا دی، جہاں کی مٹی کالی تھی وہاں کے لوگ کالے ہیں، جہاں کی گندمی تھی وہاں کے گندمی ہیں، جہاں کی سفید تھی وہاں کی سفید ہے، اسی مٹی کے برابر اللہ نے پیدا کر دیا۔ لیکن اماں حوا کی پیدائش کا وقت آیا، اللہ نے فرشتوں کو دکھایا نہیں، بتایا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کر دیا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس عورت کی پیدائش میں کسی فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ پھرتی ہیں مردوں سے ہاتھ لگواتی، اور مرد پھرتے ہیں موقع کی تلاش میں، نعوذ باللہ من ذالک، کسی غیر محرم پہ ہاتھ لگ جائے، بس ان کی وہ نعوذ باللہ من ذالک دل کی بھڑاس نکل جائے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خنزیر کے لتھڑے ہوئے گوشت میں تم ہاتھ مار لو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ غیر محرم کو تمہارا ہاتھ لگ جائے۔ تلاش میں لگے پھرتے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ایسا کرنے والا اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، چاروں میں سے کوئی نہ کوئی اس کا یہ قرض ضرور اتار دے گی۔ اس لیے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، پچھلے دنوں مجھے ایک سوال آ گیا، لیکن بات چونکہ پردے میں ہے ہم نے کون سا بتانا ہے۔ اس بچی نے کہا کہ مجھے ایک نوجوان نے ورگلا کے عدالت میں نکاح کر کے 3 سال میرے ساتھ تعلق قائم کرتا رہا، مجھے بتایا نہیں اور نہ میرے گھر والوں کو بتایا، مجھے اب جا کے پیغام آپ کا سن کے پتا چلا ہے کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ کے جا کے نکاح کرتی ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ زانیہ ہے، اس کا کوئی نکاح نہیں ہے، نکاح ہوا باطل باطل باطل۔ اور ابو ہریرہ اس کو زانیہ کہا کرتے تھے۔ کہا قاری صاحب 3 سال گزر گئے، اب تو دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے، میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ میں کہا بیٹی آپ کو پتہ نہیں تھا، اللہ غلطیوں کو معاف کرتی ہیں۔ فرمانے لگی قاری صاحب بات یہ ہے میرا ابا زانی تھا اور مجھے آج احساس ہو رہا ہے، میں نے سنا ہوا تھا کہ جن کے باپ زانی ہوتے ہیں ان کے بدلے ان کی بیٹیاں چکایا کرتی ہیں۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو توبہ کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن آج وہی بدلہ میرے ساتھ ہو گیا، اب تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ حیا کی صفت بڑی کمال صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی آئی ہے، بلایا ہے، آگے چل رہی ہے، ہوا چلی، پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، ان سے برداشت نہ ہوا، کہا بیٹی تم پیچھے آ جاؤ، اپنے ہاتھ میں کنکریاں رکھو، میں آگے چلوں گا، تو پیچھے چلے گی، میں اس وقت یہ بھی نہیں چاہتا کہ تیرا چہرہ تو دور کی بات ہے میں تیری پنڈلی پہ نظر دوڑانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر دائیں جانا ہو تو نے دائیں کنکری پھینکنی ہے، بائیں جانا ہو تو نے بائیں کنکری پھینکنی ہے، سیدھا جانا ہو تو اسی حال میں رہنا ہے۔ یوں چل کے یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا نبی، ابھی نبی بنے نہیں تھے لیکن نبوت کا تاج اللہ نے ان کے سروں پہ رکھنا تھا۔ یہ اسی باحیا صفت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے عورت کو پیچھے کیا ہوا ہے، اس نے بھی بات نہیں کی۔ یہاں تو موقع کی تلاش ہے نا، بات نہیں کی۔ اور سنیے حیران ہو جائیں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے گھر میں، اپنا ماجرا سنایا کہ میں تو مصر سے بھاگا ہوا ایک آدمی ہوں، غلطی سے بندہ مرا ہے میری چپیٹ سے،
اور فرعون کے ڈر سے بھاگا ہوا ہوں. کہا ٹھیک ہے یہاں فرعون کا کوئی حال نہیں چلتا, اس کا کوئی یہاں پہ بات بھی نہیں چلتی, آپ میرے پاس امن سے رہیں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ میری بیٹی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے, آپ راضی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا کی تھی؟ بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے کی ضرورت ہے, اللہ سے کھانا نہیں مانگا, اللہ کو کہا یا اللہ جو خیر بھی تو مجھے عطا کر دے گا میں تیری ہر اس خیر کا محتاج ہوں. آپ بھی دعا کیا کریں اللہ سے اس وسعت کے مطابق. اللہ نے موسیٰ کو کھانا نہیں دیا, کھانا بھی دیا, کھانے والی بھی دی, اور رہائش کے لیے اللہ نے مکان بھی عطا کر دیا. لیکن باپ نے حق مار پتہ کیا رکھا تھا؟ کہا 8 سال یا 10 سال میری بکریاں چرانا پڑیں گی. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنی بکریاں نہ چرائی ہوں. ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں. 8 سال تم پورے کرو میری بچی سے نکاح کرنے کے لیے, یہ حق مار ہے, اور 10 سال کر دو تو تمہاری مہربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر موسیٰ نے 8 سال لگائے تھے یا 10 سال پورے کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نبی اپنے وعدے بڑے خوبصورتی سے پورا کرنے والے ہوتے ہیں. 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چروائیں اس نکاح کے بدلے میں. کاش تجھے اور مجھے یہ بات سمجھ آ جائے, وقت کا نبی ہے, اللہ سے مانگ سکتا ہے, کائنات کی خوبصورت ترین لڑکیاں لے سکتا ہے, امیر زادیوں سے نکاح کر سکتا ہے. بڑی بڑی آفریں ہو جایا کرتی تھی, کیوں موسیٰ نے 10 سال بکریاں چروائیں؟ اس لیے کہ جتنی حیا والی یہ عورت ہے اتنی حیا والی تو میں نے آج تک دیکھی نہیں. حیا والی کا انتخاب کرنے کے لیے موسیٰ 10 سال بکریاں چرانا اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اپنی بچیوں کا نکاح کرنے کے لیے دیکھا کرو حیا والی ہے یا سرخی پاؤڈر, لباس اڑے ہوئے, اور وہی ماحول, اور آخر میں لڑائیاں, اور پتہ چلتا ہے جی وہ کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ سیٹ ہو گئی ہے, اور پھر قتل کی بات آ گئی ہے, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ سارے مسائل میرے دوستوں بزرگوں تب کھڑے ہوتے ہیں جب اسی صفت میں کمی پیدا ہوتی ہے. میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کامل حیا نصیب فرمائے, اور حیا کی نعمت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے, اور اسی پہ اللہ ہم سب کو قائم و دائم رکھے, اور اس بے حیائی اور ریانی اور فحاشی کے طوفان سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ